دل کی بیماری ہو یا سر درد ہو یا پیٹ میں گیس ہو یا پیٹ میں درد ہو یا بلڈ پریشر کی کسی کو پرابلم ہو یا سانس لینے میں پرابلم ہو یا کمر میں درد ہو یا لیڈیز وغیرہ عورتوں کو جو پیڑوں وغیرہ پہ درد ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ہو، یہ 6 بڑے خطرناک طریقے سے لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں اور اس میں عام طور سے لوگ جوجے ہوتے ہیں، دوائیں کھا کے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج میں ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا ایک ایسا عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر اس عمل کو آپ لوگ اپنی زندگی میں لے آئے تو میں گارنٹی اس بات کی دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام بڑی سے بڑی یہ جو بیماریاں میں نے آپ کو گنائی ہیں، جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے اس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی بیماری ہو اور وہ یہ کرنے والا بن جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کم سے کم ہمیں اس بات پر تو پورا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے کہ بیماری آتی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بیماری کا علاج بتا دیا ہو، بیماری کی دوا بتا دی ہو، تو پھر تو انشاءاللہ ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوا سے آپ کو روک رہے ہیں، دوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھائی، کھلائی بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوا کھانے کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مرض کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو شفا مل جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوائیں کھا کے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں لیکن دوا ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو بہت بڑی شفا ہے قرآن کے اندر، لیکن سب کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسی عورت اس عمل کو کرنا چاہتی ہے جس کے پیڑوں وغیرہ پر درد ہے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ ایک الائچی لینا پڑے گی، الائچی، اس الائچی کو وہ بیج سے توڑ لے اور جو اس کے اندر الائچی کے دانے نکلتے ہیں ان دانوں کے اندر پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 121 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٹھیک ہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غالباً یہ 7ویں پارے میں اور 7ویں رکوع پر ہی ہے قرآن کریم میں، تو اس کو پھر 121 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، 3 بار درود پاک 121 مرتبہ اس دعا کو، قرآن کی آیت کو، اور الائچی میں دم کرنا ہے، 7 الائچیاں لینا ہے، ان کو کاٹنا ہے، 7 الائچی میں دم کرنا ہے، وہ 7 الائچی ایک دن میں اس کو کھانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر سے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو پیڑوں پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر دواؤں سے آرام نہیں مل رہا ہے، پہلے تو دوائیں کھانی ہے، دواؤں سے آرام نہیں مل رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قرآن کریم میں آیات شفا ہیں ان کے ذریعے سے پھر ہمیں علاج کرنا چاہیے، دواؤں کے ساتھ میں ان وظائف کا بھی ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی میں نے آپ کو ساری چیزیں گنائی کہ چاہے وہ پیٹ میں درد ہو، گیس ہو، بلڈ پریشر کی کسی کو پرابلم ہو، چاہے وہ دل کی پرابلم ہو، چاہے وہ سر کے درد کا معاملہ ہو یا سانس پھولنے کا معاملہ ہو یا وہ کمر میں درد ہو، کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے پھر پانی اس کو پڑھ کے دم کر کے پیا جائے گا۔ صرف پیڑوں پر اگر سوئلنگ ہے، کسی عورت کو، لیڈیز کو پیریڈ وغیرہ آنے میں درد ہو رہا ہے تو وہ الائچی پہ پڑھ کے دم کرنا ہے، ورنہ پھر یہی عمل پہلے 3 بار درود پاک 121 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ جو ہے پانی کے اوپر 121 بار دم کر کے کوئی بھی پریشانی بیماری ہو اس پانی کو پڑھ کے رکھ لیں اور اس کو ایک بار بس زندگی میں پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے بعد اس کو پانی دن بھر میں 3-4 بار پیتے رہیں اور اسی پانی میں پانی کو ملاتے رہیں۔ اور اس کا جو آیت ہوگی آپ کو اگر ہندی میں چاہیے، اردو میں تو انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو مل جائے گی، اگر اس کی ہندی آپ کو چاہیے تو یوٹیوب پر UKZ امت کی ضرورت جو چینل ہے آپ UKZ لکھیں گے تو آ جائے گا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایڈیٹر سے میں کہہ کے اس کو ہندی میں پوسٹ کروا دوں گا تو وہاں سے آپ کو بڑی آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل مل جائے گا، آپ اس کو اپنی زندگی میں ضرور لائیں۔ پنجاب میں پانی کے سیلاب نے لاکھوں لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا تو وہاں کے لوگوں کو ہماری مدد کی، ہمارے تعاون کی بڑی سخت ضرورت ہے
اور وہاں کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، ہم نے ٹیم کے لوگوں کو یہاں سے بھیجا بھی، انشاءاللہ بہت جلد ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے مدد کرنے کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اور وہاں پر کھانا پانی تو بہت افراد پہنچ چکا ہے، لیکن ان کے سر چھپانے کے لیے ان کو ایسی جگہوں کی ضرورت ہے اور ان کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس سے وہ تھوڑا سا اسٹیبل ہو سکے۔ تو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ لوگوں کے ساتھ سے ہی یہ کام ممکن ہے کہ ہم ان کی بھرپور طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کرنا اسلام میں خوبصورت عمل ہے۔ آپ تمام لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ دل کھول کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ مدد کریں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد ہو سکے، جن کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں، جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، جو عورتیں بیوہ بن چکی ہیں۔ تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کی فیملی کی طرح، ان کی فیملی بن کر ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، تعاون کریں۔ تو جو اسکرین پر آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔